نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حسین جاتے نہ کربلا میں، حسین جاتے نہ کربلا میں، تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا۔ نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا۔ نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے، یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے، حسین گر پاسباں نہ ہوتا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تم کو پاک اور صاف کر دے۔ اب اہل بیت کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ روز روشن کی طرح چیزیں آیا ہیں۔ آل بیت ہیں کیا اور شان آل بیت یہ کیا ہے، قرآن ہمیں اس کے بارے میں، رسول اللہ کے فرامین ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مقدسہ پارہ نمبر 22 کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو اس وقت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فروز تھے۔ تو امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات مفخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خانوادے کو بلا لیا۔ آپ نے حکم دیا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو بلایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ آپ نے ایک کمبل مبارک اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ جب یہ مقدس نفوس قدسیہ تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنے کمبل کے اندر شامل فرما لیا۔ کمبل کے اندر داخل فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کیا دعا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ جو میرے کمبل میں خصوصیت کے ساتھ ہستیاں داخل ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے نجاست اور پلیدی کو دور فرما دے اور انہیں تو اپنے کرم سے خوب پاک صاف فرما دے۔ اب یہ پرکیف محفل جب سجی ہوئی تھی، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بھی اس پرکیف محفل کا نظارہ فرما رہی تھی۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وانا معہم یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ بھی حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں شامل ہوں، اس محفل کی ایک ہستی میں بھی ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا ترمذی کے اندر یہ موجود ہے، قال انت علی مکانک وانت الی خیر، فرمایا تم اپنے مقام پر ہو اور تم بھی خیر پر ہو۔ فرمایا اگرچہ اس آیہ مقدسہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضور کا خانوادہ نبوت بھی شامل ہے، لیکن حضور نے خصوصیت کے ساتھ ان چار ہستیوں کو جو عزت جو شرف عطا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو اپنے کمبل میں داخل فرمایا وہ دوسروں کے لیے نہیں تھا، وہ اختصاص صرف ان چار ہستیوں کے لیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے ان ہستیوں کو عطا فرمایا۔ اب عظمت آل بیت کیا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کے یہ اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا
بے شک میری اور میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے۔ فرمایا جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس وقت میں جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے، خواہ وہ جانور تھے، خواہ وہ چرند تھے، پرند تھے، خواہ وہ انسان تھے، وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو بچا لیا۔ اور فرمایا اسی طرح آج کے دور میں جو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اہل بیت کی برکت سے اس کو بچا لیں گے۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، اور جو سوار نہ ہو سکا، جو پیچھے رہ گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ اہل بیت کی عظمت اور شان کو اپنی امت کے لیے بیان فرما دیا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہماری جو بقا ہے اس کا صرف ایک ہی واحد رستہ ہے جو پیارے آقا نے ہمیں بتا دیا، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے کسی صورت میں نہیں بچ سکتا، وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار نہیں ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب زمین والوں کی بقا کب تک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ بھی خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہیں۔ جب تک آسمان کے اوپر یہ ستارے قائم رہیں گے، باقی رہیں گے، اس وقت تک یہ آسمان بھی قائم ہے، آسمان والے بھی قائم ہیں، یعنی فرشتے، اللہ رب العزت کی جو نوری مخلوق ہے جو آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے، یہ اسی وقت تک ہیں جب تک یہ ستارے قائم ہیں۔ فرمایا جب یہ ستارے جڑ جائیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت والا جب منظر سب کے سامنے ہوگا، جب یہ ستارے جڑ جائیں گے تو اللہ رب العزت اس آسمان کو بھی فنا کر دیں گے، اس زمین کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب تک میری اہل بیت زمین کے اوپر ہے زمین والے باقی رہیں گے، جب اللہ پاک میری اہل بیت کو اٹھا لے گا اللہ زمین کو بھی فنا کر دے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، جب اہل بیت زمین کے اوپر نہیں رہیں گے تو اس کے بعد زمین بھی نہیں رہے گی، زمین والے بھی نہیں رہیں گے، اللہ رب العزت اس زمین کو ختم کر دیں گے، اس نظام ہستی کو لپیٹ دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ نوریوں کے سردار جناب جبریل امین کا آنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو اجازت لے کے اس خانوادہ نبوت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کے اوپر سلام، خدا کا علیہ السلام اہل بیت کے اوپر سلام کرتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یا آپ کی میت میں 8 یا 9 ماہ رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے یہ عمل دیکھا، یہ معمول دیکھا کہ حضور جب بھی فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو جب بی بی فاطمہ زہرا اور مولا علی مشکل کشا کا گھر مبارک آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر دستک دیتے، اور دستک دینے کے بعد اپنی زبان مبارک سے یوں ارشاد فرماتے، السلام علیکہ یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اہل بیت تم پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اور حضور پاک نماز کے لیے جاتے ہوئے اپنے اہل بیت کو اٹھا کے جایا کرتے تھے کہ یہ نماز کا وقت ہے، اے میرے گھر والو تم نے نماز کے لیے اٹھنا ہے اور نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اس سے اہل بیت کی شان بھی عیاں ہوتی ہے اور نماز کی عزت، عظمت اور رفعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے اہل بیت صبح صبح اٹھ کے اللہ کی حمد اور پاکی بیان کریں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیہ مقدسہ تلاوت فرماتے تھے
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے کہ وہ تمہیں پاک صاف اور ستھرا رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان۔ یعنی جن کی آیت تطہیر خود قرآن بیان کر دے، مصطفیٰ بیان کر دیں، دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے خود ہی ان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتاب اللہ اور آل بیت یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی لازم ہے اور رسول اللہ کی آل بیت بھی لازم اور ملزوم ہیں۔ امام حسین کا سر یزیدیوں نے کاٹ کے نیزے کی انی کے اوپر لگایا ہے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے پیارے محبوب کے نواسے قرآن مجید فرقان حمید کو ورد زباں بنائے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں بھی امام حسن کے جو چھوٹے بھائی امام حسین ہیں وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قرآن کی عظمت کے ڈنکے نیزے کی انی کے اوپر بھی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم راوی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہو گئے تو آپ مکہ معظمہ کے باہر ایک مقام ہے جس کا نام غدیر خم ہے، وہاں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، جو احکامات الہیہ تھے وہ بیان فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اولہما کتاب اللہ فیہ النور والہدی۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو بے مثل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ گویا کہ حضور نے اپنی موت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، فرمایا میں تو اس دار فانی سے چلا جاؤں گا، لیکن دو چیزیں تمہارے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب جو نور و ہدایت سے بھرپور ہے، اور دوسری چیز ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے، اور اپنی اہل بیت کے بارے میں تم کو خدا یاد دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کے بارے میں تم کو خدا یاد دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کے بارے میں تم کو خدا یاد دلاتا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، اور مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ کچھ ہی وقت گزرے گا، میری اولاد کے ساتھ، میری آل کے ساتھ میری امت جو کرے گی ساری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی، اس لیے حضور نے بہت زیادہ اپنی آل کے بارے میں وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کیا لکھتے ہیں بستان کے اندر؟ فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقو لیما کنم خاتمہ، اگر دعوتم من رد کنی ور قبول منو دست زامان آل رسول۔ فرماتے ہیں کہ میری دعا خواہ رد ہو جائے خواہ قبول ہو جائے، لیکن میرے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں نے آل رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ کبھی امید ہے کہ اللہ دامن مصطفیٰ اور دامن اہل بیت کے صدقے میری بھی بخشش فرما دیں گے، میری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں آپ کے جو تاثرات ہیں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی نجات کا ذریعہ اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ آل بیت اطہار سے محبت ہے، کہ یہ محبت مجھے کل بروز قیامت پل صراط سے پار لگا دے گی۔ فرماتے ہیں ارجو بہم اوتا غدن بیدی الیمین محیفتی، میں امید رکھتا ہوں کہ اہل نبوت کے صدقے بروز قیامت میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں مجھے عطا فرمائیں گے۔ آل بیت کا اتنا بڑا مقام ہے، قرآن نے یہ بیان فرمایا، آل بیت کا اتنا بڑا مقام ہے، مصطفیٰ کے فرامین نے یہ بیان فرمایا، تو آل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا،
ہر بندہ مومن، بندہ مسلم کے ایمان کا ضروری حصہ ہے، اور جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں، بے باکیاں کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ وہ اللہ کے غضب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ کیوں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کے خانوادے کے ساتھ دشمنیاں کی، خانوادہ رسول کو شہید کیا، تو وہ آج بھی لعنتوں کے مستحق ہیں، وہ کل بھی لعنتوں کے مستحق تھے۔ اور جنہوں نے ان کے ساتھ وفا کی، آج بھی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر ہو رہی ہیں، اور تا صبح قیامت ان کے اوپر رحمتیں اور اللہ رب العزت کی برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔